تو چوتھا پری ریکوزٹ کیا ہے انٹرپرائزنگ پرسنالٹی کا؟ خود اعتمادی. اور فادر آف دا نیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے خود اعتمادی، امید اور ہمت. میرے ہم وطنوں کے لیے میرا یہی پیار ہے. تو فادر آف دا نیشن کی میں اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کرتا ہوں: سیلف کانفیڈنس، کریج اینڈ کیا جی، حوصلہ کے بعد کریج، سیلف کانفیڈنس اینڈ امید، ہوپ. میں امید دینے آیا ہوں، نا امیدی کے لیے نہیں آیا. میں یہ نہیں کہنے آیا کہ کسی سرکاری افسر کے بیٹے سے چٹ دوستی کر کے اس کے باپ سے چٹ کروا کے تو آپ انٹر ہو جائیں. اس میں آپ 2-4 مہینے بعد نکالے جائیں گے. میں بتا دوں، حمزہ شہباز شریف کی چٹ یا بلاول کی چٹ سے 5 مہینے 4 مہینے بعد فارغ ہو جائیں گے جب بندہ بچہ چلا جائے. تو ان چٹوں پہ نہ جائیں. اقبال کا شعر ہے: اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا آپ پیدا کرنی ہے. یو ہیو ٹو میک ڈیسیژنس. پہلا ڈیسیژن ہے کہ کیپ آن بیگنگ فار دا جاب، اور دوسرا ڈیسیژن ہے کیپ آن انڈرسٹینڈنگ فار گیونگ دا جابس. تو سیکنڈ آپشن از دا بیسٹ. اب اسٹارٹ اپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک اسٹارٹ اپ 80% اسٹارٹ اپ فیل بھی ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ میں بآخر میں انالیسس کروں گا. میرا 20 منٹ کی ٹاک تھی، انہوں نے کہا وہ غوری صاحب نہیں آ رہے تو میں 10 منٹ اور لے لوں گا، لیکن میں 30 گھنٹے بول سکتا ہوں. یہ ٹاپک میرے دل سے قریب ہے. پچھلے 25-30 سال سے میں یہی واردات کر رہا ہوں، اسٹارٹ اپس. اور میں والنٹیئر کرتا ہوں. میں اپنا ای میل دے کے جاؤں گا، موبائل پہ مجھے فون ای میل کرے، میں جواب دوں گا، اور میں آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے فری ٹائم دوں گا. اور واٹس ایپ، یہ ان کا جو گروپ ہے وائس آف پنجاب، ان کے پلیٹ فارم سے میں اویلیبل ہوں ایز اے والنٹیئر. یہ اس کے لیے امریکہ میں باقاعدہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو آورلی چارج کرتے ہیں. ہمارا آورلی چارج آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے اور ملک میں غربت کا خاتمہ ہے. یہ پاورٹی ایلیویشن کا طریقہ ہے، نسخہ کیمیا ہے. یہ غربت مکاؤ مہم ہے انٹرپرینورشپ. اسی لیے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اس کو بار بار پروموٹ کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ جابز یہاں سے نکلیں گی. بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے آج اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. لے آج اپنے مقدر کے ستارے. مقدر کا ستارہ کیا ہے؟ کہ جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے، بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا. تو پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈریم بگ. الاؤ پیپل ٹو لاف ایٹ یور بگ ڈریمس. جتنا وہ ہنسیں گے اتنی آپ کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی میں اضافہ ہوگا. تو اسٹارٹ بگ ڈریمس. پہلی پری ریکوزٹ ہے اسٹارٹ بگ ڈریمس. بڑی بڑی خوابیں دیکھیں. اینڈ ایک اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں انگلش کی: ڈریم بگ ڈریمس، نیچر ہیز دا فنی وے ٹو میک دم ٹرو. قدرت کا طریقہ واردات ہے جب آپ، اور بڑا فنی طریقہ ہے جو حاجی مشتاق میں نے سمبولیکلی یوز کیا. اٹ کوڈ بی یور فادر، اٹ کوڈ بی یور بردر، اٹ کوڈ بی یور فرینڈس فادر، اٹ کوڈ بی یور فادر ان لا ٹو بی. جب آپ کو پروموٹ ہوں گے تو کہیں گے یار اپنی بیٹی بھی انہوں دے دو. اس حد تک ہوگا. پھر آپ کی سیلف کانفیڈنس کو اٹھانے کے لیے آپ کو صبر ایوب بھی مل جائے گا. ایک سڑک پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، آنکھیں اس کی اندھی ہوئی ہیں، کہتا ہے میں 18 سال سے رو رہا ہوں. میں کہا آپ کا نام کیا؟ کہتے ہیں میرا ایوب ہے، میرا بیٹا یوسف گم گیا. مجھے صبر آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے. حوصلے کے لیے میں دیکھتا ہوں ایک صحرا میں ایک عورت بھاگی جا رہی ہے اور 2 پہاڑوں میں چکر لگا رہی ہے. اس کا بیٹا پیاسا ہے، پانی نہیں ہے اس صحرا میں، اور صحرا کا نام ہے مکہ. میرے سامنے بیٹا ایڑی مانگتا ہے تو زمزم پھوٹ پڑتا ہے. تو قدرت زمزم کے ذریعے ہمیں میسیج دے رہی ہے کہ جتنی صحیح کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو قدرت کے اس میسیج کو سمجھیں. مکہ کی سوائل کیمسٹری میں پانی ہے ہی نہیں ہے. پانی کہاں سے نکل آیا؟ کوشش کے نتیجے میں. زمزم بھی یہاں سمبل ہے. زمزم بھی اہل نظر کے لیے ایک فکر کا ایک بہانہ ہے، فکر کا کنواں ہے. اس کنویں میں ڈوبیں اور مراد پا جائیں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اقبال پھر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. مجھے نہ پیسے دیں، سرکار کو پیسے نہ دیں، لیکن اپنا بن کے اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پا جائیں. سراغ زندگی ہے کہ میرے پاس یہاں پہ یہ جو دل ہے نا، یہاں پہ کئی لاکھ کلو ٹن کا بارود کا جتنی انرجی ہے. ادھر میں 7 ڈیز اے ویک کام کرتا ہوں. میں ڈائبٹک ہوں اور ڈاکٹر نے کہا کہ 2-3 گھنٹے زیادہ کھڑے نہ ہو. میں 12 گھنٹے کھڑا ہو کے ٹریننگ، کل میں 12 گھنٹے ٹریننگ کرائی ہے میں نے سوات میں سوزوکی موٹرز والوں کو. کیوں کرائی ہے؟ مجھے انرجی مل جاتی ہے سوچوں سے. آپ سوچوں سے انرجی لیں، سوچوں سے انرجی لیں. یہاں پہ سے جو آپ سوچیں ہوتی ہیں نا، اس کی حدت اور شدت ادھر آتی ہے، ادھر سے دوبارہ ادھر آتی ہے اور یہ جسم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ ایک ہرکولس بن جاتے ہیں، آپ ایک سپر مین بن جاتے ہیں. ایوری باڈی سپر مین. جس کو ایک اچھا مل گیا واردات دکھانے والا، رستہ دکھانے والا، اس کا سپر مینی ایکسپوز ہو جاتی ہے. ایوری باڈی سپر مین. آگے چلتے ہیں جناب. اس ریسٹلیسنس، آپ میں اضطراب ہونا ضروری ہے.
اضطراب کیا چیز ہے؟ اقبال ایک شعر میں کہتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کمفرٹ زون کے رہائشی اور باسیوں کے پاس، کمفرٹ زون کے رہائشیوں اور باسیوں کے پاس اضطراب نہیں ہوتا، بے چینی نہیں ہوتی، بے کلی نہیں ہوتی۔ بے چینی، بے کلی اور اضطراب، یہ تین چیزیں پری ریکوزٹ ہے۔ کچھ نیا کر، چوتھا پری ریکوزٹ ہے۔ وکری ٹائپ کی سوچ، پانچواں پری ریکوزٹ ہے۔ وکری ٹائپ کی سوچ، وکری ٹائپ کا رزلٹ۔ ہم سب لاہوری سٹائل کے پنجابی لوگ ہیں، ہم وکری ٹائپ کی سوچ کے حامل ہوں گے تو آپ سب آئنسٹائن اور نیوٹن بننے لگ جائیں گے، آپ سب کے گراج میں وہ بننے لگ جائے گا ایپل، آپ سب کے کارگاہ فکر میں نئے نئے آئیں گے انٹرنیٹ کے سلوشنز۔ اس وقت میرے دفتر میں لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں ہائیسٹ پیڈ کون ہے؟ ایم ایس پروفیسر نہیں ہے، ہائیسٹ پیڈ پروفیسر ہے میرے پاس بندہ ہے جس کے پاس کمپیوٹر کے سکل ہیں، جس کے پاس یہ سکلز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے، وہ 60,000 لے رہا ہے میرے ساتھ، اور نئے لیکچرر کی ایوریج تنخواہ 40 سے 50 ہزار ہے، وہ ایف اے پاس ہے، وہ ایم ایس کمپیوٹر ہے۔ تو اب دیکھیں اسکل کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے میں نخرے سہتا ہوں، اس کو کبھی ایئر وے سے آفر آ رہی ہوتی ہے، کبھی جیو سے آفر آ رہی ہوتی ہے کہ آؤ ہمارے ویڈیو ایڈٹ کرو آ کے۔ اب آپ اسکل پہ زور دیں، جو ڈگریاں لینی تھی لے لی، ایف اے کافی ہے پیسے کمانے کے لیے، مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ میرا بیٹا سلیکون ویلی میں 24 سال 23 سال کی عمر میں کام کر رہا ہے، اس کی ایک کیس اسٹڈی سنا دوں۔ میرے اسلام آباد کی ٹریننگ کمپنی کی ساری سلائڈیں بناتا تھا، میرا انٹرن بھی تھا۔ جب امریکہ جا رہا تھا تو اسے میں نے ایک بات کہی، اس کے دل کو شاید لگ گئی۔ میں کہا تم واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئے ہو، اور واشنگٹن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کینیا میں پیدا ہوا تھا، بل کلنٹن، اور وہ 40 سال پہلے وہ حقہ پی رہا تھا کینیا میں، اور تم 15 سال پہلے واشنگٹن میں پیدا ہوئے جہاں تمہارا باپ پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ تو اگر بل کلنٹن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو تم تو سپر پریزیڈنٹ بن سکتے ہو۔ یہ بات اس کے دل کو کلک کر گئی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں پڑھتا پڑھتا سیکنڈ ایئر اس نے چھوڑا، اس کو جاب آفر ہوئی سلیکن ویلی میں، اور انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ ڈگری، یو ہیو دا اسکلس، آ جاؤ، اور جاوا اسکرپٹ ٹائپ چیزوں میں وہ چیمپئن بن گیا۔